بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انسان کا بھی عجب معاملہ ہے، وہ جس سے محبت کرتا ہے زندگی میں کوشش میں لگ جاتا ہے کہ پھر اس کی مرضی، اس کی خوشی کے بغیر کوئی عمل، کوئی کام نہ کبھی کرے۔ اور جہاں تک ایمان والوں کا ذکر ہے تو آپ دیکھیے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی محبت سب سے بڑھ کر اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اب اگر اللہ سے محبت کے ہم دعوے دار ہیں تو پھر ہمارے اعمال بھی، ہمارے کام بھی تو ایسے ہونے چاہیے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، اللہ کی ناراضگی والے نہ ہوں۔ پھر یہ دیکھیے دنیا میں ہمارا وتیرہ، ہمارا انداز یہ بھی ہے کہ ہم جنہیں پسند کرتے ہیں، جن سے محبت رکھتے ہیں، ان کی نظر میں جو دن بڑے قیمتی ہوں، ان کو جو دن بڑے پسند ہوں، ہم ان دنوں میں خاص اہتمام کرتے ہیں خوشیوں کا، ہم ان دنوں میں خاص اہتمام کرتے ہیں ایسے امور کا جو انہیں راضی کر دیں، جو ان کی خوشی میں اضافے کا باعث بنے۔ اللہ کے نزدیک بھی تو بعض دن بڑے قدر و قیمت والے ہیں، اللہ کے نزدیک بھی تو بعض راتیں بڑی منزلت والی ہیں، تو پھر ہمیں بھی تو خیال رکھنا ہے ان دنوں کا، ہمیں بھی تو ان دنوں میں، ان راتوں میں ایسی عبادات، ایسے اعمال جو ہے وہ اپنانا ہے جو اللہ کے ہاں پسندیدگی کے ہوں، جو اللہ کو راضی کر دینے والے ہوں، اور کسی طرح بھی اللہ کی ناراضگی والے نہ ہوں۔ انہی میں سے کچھ دن آنے والے ہیں، کل یا پرسوں ذوالحج کا آغاز ہو رہا ہے، اور ذوالحج مہینے کے پہلے 10 ایام ان کی قدر و منزلت قرآن و حدیث میں واضح طور پر بیان ہو چکی ہے۔ آج یہی میرا موضوع ہے کہ اللہ کے ہاں ان کی کیا قدر و قیمت ہے اور ہمیں کیسے اعمال ان دنوں میں اپنانے چاہیے، ہمارا انداز عمل کیا ہونا چاہیے۔ پہلی بات دیکھیے، اتنی قدر و قیمت ان دن اور راتوں کی، پہلے 10 دن یکم ذوالحج سے لے کر 10 ذوالحج تک کس قدر قیمتی کہ اللہ ان دنوں، ان راتوں کی خود قسم کھاتا ہے قرآن میں۔ سورہ فجر کی پہلی اور دوسری آیت دیکھیے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر عالم التنزیل میں فرماتے ہیں اور حوالہ دیتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کی راتیں ہیں۔ اور پھر اس کی تائید کہ کس قدر و منزلت ایک حدیث سے بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد میں یہ روایت موجود کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب دنوں میں سب سے عزیز دن ذوالحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد سے بھی بڑھ کر یہ قیمتی دن ہے؟ اللہ کو کیا جہاد سے بھی بڑھ کر محبوب؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہاد سے بھی بڑھ کر، سوائے اس شخص کے جو اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور پھر کچھ واپس نہ لے کے آئے، یعنی اپنی جان بھی اور اپنا مال بھی جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی اسی مفہوم کی احادیث موجود ہیں۔ پھر حضرت
سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ 10 دن آتے تو وہ عبادات کا خاص طور پر اہتمام کیا کرتے، جتنا عام دنوں میں معمول ان کا ہوتا عبادت کا، اس سے بہت بڑھ کر عبادت ان 10 دنوں میں فرمایا کرتے تھے۔ اب اللہ کو یہ 10 دن سارے جو ہے زمانے، سارے کے سارے سال کے دنوں سے محبوب ترین ہیں۔ اب اللہ کو جب یہ دن پسند ہیں تو پھر ان دنوں میں اللہ کو راضی کرنے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہمیں بھی تو ایسے کام کرنے ہیں جو اس کی نظر میں قبولیت والے ہوں، اس کی نظر میں رضا و رغبت والے ہوں۔ آج ذکر انہی میں سے کچھ اعمال کا، ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے ان 10 دنوں میں، ہمارے اعمال کیسے ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے ان 10 دنوں میں ذکر الہی کی کثرت ہو جانی چاہیے۔ وہ ذکر الہی چاہے تسبیح کی صورت میں ہو یعنی سبحان اللہ کہنا ہو، چاہے وہ تکبیر کی صورت میں ہو یعنی اللہ اکبر کہنا ہو، چاہے وہ تحلیل کی صورت میں ہو لا الہ الا اللہ پڑھنا ہو، یا چاہے تحمید کی صورت میں ہو الحمدللہ کہنا ہو، کوئی بھی وظیفہ اپنی زبان پہ جاری کر لیجئے، اللہ کا ذکر کثرت سے ہوتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کوئی عمل اس سے زیادہ محبوب نہیں کہ کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے۔ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ 2 طرح کے جو ہے وہ اذکار ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ ایک تو یہ کہ یکم ذوالحج سے ہی شروع کیا اور اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ذکر الہی میں ڈوبتے رہے، یہ ہے ذکر مطلق۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل جایا کرتے تھے گلیوں بازاروں میں اور پکارا کرتے تھے تکبیرات کو، اور سننے والے لوگ سن کے ان کے ساتھ ساتھ تکبیرات کہا کرتے تھے۔ اسے کہا جاتا ہے تکبیر مطلق۔ اور ایک ہوتی ہے تکبیر مقید کہ مخصوص دنوں میں تکبیرات کہنا۔ 8 ذوالحج کو شروع کرتے ہوئے تکبیرات، قربانی کے دن جتنے ہیں 12 جو ہے ذوالحج تک وہاں تکبیرات کہتے رہنا، یہ تکبیرات مقید ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بات پر اجماع رہا ہے کہ ان اوقات میں 8 ذوالحج سے 12 ذوالحج کے دوران جو ہے تکبیرات لازماً کہی جائیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بیان فرمایا ہے۔ اب جو تکبیر ہم پڑھتے ہیں وہ تکبیر عام سکھائی گئی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ہمیں تکبیرات کہنا ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کیا باتیں ہمیں اپنانا ہیں، کون سی باتیں اور اپنے اعمال میں شامل کرنا ہے؟ تو دوسری چیز یوم عرفہ کا روزہ ہے، یعنی 9 ذوالحج کا روزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ 9 ذوالحج کا روزہ ایک گزرے ہوئے سال اور ایک آنے والے سال کے لیے گناہوں کے بخشش کا باعث بن جائے گا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود، 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس ایک روزے سے۔ تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ 9 ذوالحج کو ہم روزہ بھی رکھیں۔ پھر یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحج جو ہے اس دن کی دعا کی قبولیت جو ہے اس کا بڑا جو ہے وہ فضیلت والا مقام آیا ہے اور بہت زیادہ اس کا ذکر موجود۔ بہترین دعا اس دن کون سی ہے وہ دعا بھی سن لیجئے۔ سکھائی گئی جو دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا جو ہے یہ بہترین دعا کہی گئی ہے اس دن کرنے کے لیے کہ جو یہ کلمات پڑھے اس کی دعا کی قبولیت لازم ہوگی۔
پھر عرفہ کے دن کے روزے اور اس دن کی دعا کے علاوہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ جس کسی کو اللہ نے وسائل دے رکھے ہوں، جسمانی استطاعت دے رکھی ہو، زیادہ راہ اس کے پاس ہو، اسے حج اور عمرے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ذوالحج کے مہینے میں اسے نکلنا چاہیے اور اللہ کے گھر کی زیارت کا قصد کرتے ہوئے اللہ کے گھر پہنچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حج مبرور یعنی نیکی برے حج کی جزا جنت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اعمال صالح، نیک اعمال کی بھرمار ہو جانی چاہیے، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ دن بڑے قیمتی دن ہیں، بڑے محبوب دن ہیں، تو ان میں نیک اعمال کی کثرت ہو جانا چاہیے۔ یعنی اگر کسی سے گناہ ہو چکا ہو تو اسے چاہیے کہ اس گناہ پر سچے دل سے توبہ کر لے، کیونکہ جو توبہ کر لیتا ہے اور پھر نادم ہو جاتا ہے اپنے کیے پر، نیک اعمال کے ذریعے اس برائی کو دھونے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے ہاں ایسے شخص کی نہ صرف توبہ قبول ہوتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی بدعمالیوں کو بھی اس کے احسن اعمال کی وجہ سے نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ آپ دیکھیے گا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، جو کوئی سچے دل سے توبہ کر لے اور ایمان لے آئے صدقے دل سے اور نیک عمل کرے تو یقینی بات ہوگی کہ وہ فلاح پانے والوں میں یعنی کامیاب ہونے والوں میں ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سن لیجئے کہ یہ دن جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، میں نے ابھی کہا، سب سے قیمتی دن، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ حدیث میں ذکر آتا ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث میں، ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر۔ اب یہاں پہ ایک اور عمل ہمیں سکھا دیا گیا، اور وہ ہے 10 ذوالحج کو قربانی۔ قرآن مجید سورہ کوثر میں آپ دیکھیے گا، وہاں بھی ذکر ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے ہی عبادت کرتا رہ، نماز پڑھتا رہ اور قربانی بھی کر تو اللہ کی رضا کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد 10 سال مدینہ میں گزارے اور آپ نے ہر سال جو ہے وہ قربانی کی ہے، ہر سال آپ کی قربانی کا ذکر ملتا ہے۔ بلکہ آپ نے اپنے رحلت فرمانے کے بعد میں بھی نصیحت کر دی تھی کہ جب میں رحلت کر جاؤں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے حصے کی قربانی پھر بھی کرتے رہنا۔ اب یہ ذکر سنن ابو داؤد میں، ترمذی میں موجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کر کے گئے، اے لوگو، ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی لازم ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 سال مدینہ میں گزارے ہجرت کے بعد، کسی سال بھی آپ نے قربانی نہیں چھوڑی، ہر سال قربانی کیا کرتے۔ اور 2 جو دن ہیں، میں نے بولا 2 دن اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی عظمت والے، میں نے ابھی حدیث پڑھی سنن ابو داؤد کی کہ 2 دن اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے عظیم ہیں، ایک یوم النحر، ایک قربانی کا دن، اور ایک یوم القر، قرار پکڑنے کا، عرفات کے میدان میں ٹھہرنے کا دن۔ یہ 2 دن بڑے قیمتی، لیکن یہ تو حج میں جو کرنے پہنچے ہیں ان کے لیے ہوگا نا۔ اب حج میں جو لوگ جاتے ہیں ان پر کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں، وہ جسم کے بال نہ اتاریں گے، وہ ناخن نہیں کاٹیں گے، لیکن یاد رکھ لیجئے جو حج کرنے نہیں بھی پہنچا اور اس کی قربانی کی نیت ہے اور وہ ناخن نہیں کاٹتا، 1 ذوالحج سے لے کر 10 ذوالحج تک، قربانی تک، یا جب وہ قربانی کرتا ہے تب تک وہ اگر ناخن یا جسم کے زائد بال نہیں کاٹتا تو اسے بھی یقیناً جو ہے وہ ثواب اللہ کے ہاں ملے گا۔ اب اتنے اعمال ہمارے سامنے ہوں، ذکر الہی جس پر کوئی دولت خرچ نہیں ہوتی، کوئی محنت زیادہ نہیں لگتی، ہم کر سکتے ہیں۔ روزے پہ تھوڑی سی مشقت صبح سے شام تک ہوتی ہے، ہم یہ مشقت اٹھا سکتے ہیں۔ دعا کے لیے چند الفاظ کی ادائیگی کے لیے صرف زبان کو حرکت دینا ہے، اعمال صالح کرنے کے لیے کسی سے پوچھ کر آنے کی ضرورت نہیں، سچی توبہ دل سے کرنا ہے تو
پھر اتنے اعمال سامنے ہوں اور ہم پھر بھی نیک اعمال سے کنی کترائیں تو یہ میری اور آپ کی لغزش ہوگی، میری اور آپ کی کوتاہی ہوگی۔ اللہ ہمیں ایسی کوتاہیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔